السلام علیکم. آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے. سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا, آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ نو منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے, تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا, بات چیت ہوا, وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کولونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے, جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا, جہاں انہوں نے جیسے عراق کی جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ چھیڑنے کا موقع ملا, جہاں امپیریلسٹ پاورز نے اپنے ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کیا. ویسے ہی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا, اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے لیبنان سے لے کے اور خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے. اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا, ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا. انٹرنیشنل لاز, یونائٹڈ نیشنز کنونشنز, انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں. جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں, جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں, اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں. تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکیوپیشنل فورسز اپنا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں, غزہ میں, مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں. جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں جتنا سیاسی ایشوز پہ, جتنا منشور پہ, جتنا نظریہ پہ ہمارے اختلاف ہوں گے, جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے, جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے, جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے, نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں جماعت اسلامی کا مسلسل کوشش کہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے غزہ میں بھائی بہنوں کے قتل عام پہ جس طریقے سے پاکستان بھر میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں, ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں.
اور جو آج اس سیاسی ماحول میں جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود وفاق میں اپنی جگہ, صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں. مگر جہاں تک غزہ کے, جہاں تک فلسطین کے سوال ہے, جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے, نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں نے آج جماعت اسلامی کی امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے, فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا پاکستان سے یہ ایک آواز پوری دنیا میں چلے جائیں. ساتھ ساتھ ضرور جماعت اسلامی کی ریکویسٹ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا کہ اس پہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. اینڈ اگر حکومت کا ایونٹ ہوگا تو میں جماعت اسلامی اور ہم باقی بھی پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو, سیاسی پارٹیز کو ضرور دعوت دینا چاہیں گے کہ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم پوری دنیا کو اکتوبر 7 پہ ایک پیغام بھیجیں کہ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بے قصور معصوم مسلمان, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ لیبیا میں ہو, لیبنان میں ہو, چاہے وہ ایران میں ہو, یمن میں ہو, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اکتوبر 7 کو بہانہ بنا کے اگر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک اور عراق وار جیسے صورتحال میں گریٹر اسرائیل کی کانسیپٹ کی طرف بننا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا, حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست, چاہے آپ اپوزیشن کے اتحادی ہو, اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعت, آپ مثبت سیاست کرنے کی کوشش ہم کریں گے, چاہے یہ خارجہ سطح پہ یا ملک کے اندر. جہاں ہم کنسنسس بنا سکتے ہیں اس سے ہم طاقت اپنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. آپ سے بلاول صاحب یہ بتا دیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان تھے, انہوں نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے تھے اور انہوں نے اپنا دوسرا دورہ جب کیا تھا وہ منصورہ جماعت اسلامی کا شروع کیا تھا. آج زرداری ہاؤس کا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دورہ کیا ہے, کیا مستقبل میں بلاول زرداری ہمیں منصورہ میں نظر آ سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی نظر آیا تھا منصورہ میں, تو یہ ہمارے لیے بالکل آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک ہمارا ڈومیسٹک سیاست ہے, جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. ہم ایک دوسرے کے ہمارے درمیان اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزنگ سیاسی جماعتیں ہیں. مگر جو کلچر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ, مگر دنیا بھر میں, جہاں سیاست کو آپ نفرت میں تبدیل کر دیتے ہیں, جہاں سیاست میں آپ بات بھی نہیں کرتے, انگیج بھی نہیں کرتے, تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو حافظ صاحب نے آج ہمارے پاس لے کر آیا ہے, ایک بھی پاکستانی نہیں ہوگا جس کا پورا کا پورا کنسنسس اس ایشو پہ ضرور ہوگا. تو ہمیں کم از کم اس قسم کے ایشوز پہ اپنا آپس کے اختلافات بھول کے ایک پیج پہ آنا چاہیے ایک گریٹر کاز کے لیے. جیسے یہ خارجہ سطح پہ
اتنا یہ کنسنسس بن سکتا ہے، ویسے ملک کے اندر ایسے بہت سے ایشوز ہیں جس پہ اس قسم کا کنسنسس